بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. آج ہم پھر وہی اسٹریٹجک مینجمنٹ پہ بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کم از کم 2 لیکچر اسٹریٹجک مینجمنٹ کے ضرور کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجک مینجمنٹ ایک ایسا آسپیکٹ ہے کہ اس کے بغیر ہم بہت سارے کام پراپر طریقے سے نہیں کر سکیں گے. اسٹریٹجک مینجمنٹ کا آسپیکٹ جو ہے، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں فارمولیشن بھی ہے، اس میں امپلیمنٹیشن بھی ہے، اس میں ایویلویشن بھی ہے، اس میں کنٹرول بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں انوائرمنٹل اسکیننگ بھی ہے. سو آج کا ایجنڈا، میرا خیال ہے آپ کو ایجنڈا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایجنڈا کیا ہے. ہاں، ہم پچھلے جو ہیں ان کو ریکیپچر کر لیتے ہیں اور وہ بھی زبانی کر لیتے ہیں، ان کا ریویو کر لیتے ہیں اس لیکچر کا کہ اس میں ہم نے کیا کچھ کیا. کیا آپ کو یاد ہے کہ اس میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس میں پروسیسز کے بارے میں پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کے بارے میں پڑھا کہ اس کا امپلیمنٹیشن پروسیس کیا ہے، اسٹریٹجی ہم کیسے بنائیں گے، اس اسٹریٹجی کے لیے ہم ریسورسز کہاں سے اکٹھے کریں گے، اور جب ریسورسز کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ان سب کو کوآرڈینیٹ کیسے کیا جائے گا. اور آخر میں پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں اسٹریٹجکلی سوچنا چاہیے. ہمیں آج سے 20 سال بعد کا سوچنا چاہیے یا 50 سال بعد کا، اور ملک کے لحاظ سے تو ہمیں 100 سال بعد کا سوچنا چاہیے. تو آج ہم اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ پبلک ایڈمنسٹریشن یا اسٹریٹجک مینجمنٹ ان پبلک ایڈمنسٹریشن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے اس کو چھوڑا تھا. ایک دفعہ چھوٹی سی لنک کریٹ کرنے کے لیے، بانڈ کریٹ کرنے کے لیے، ایک برج کریٹ کرنے کے لیے، وہ جو ڈیفینیشن ہم اس کی اسٹریٹجک مینجمنٹ کی کرتے آئے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. اسٹریٹجک مینجمنٹ، a philosophy of management that links strategic planning with day-to-day decision making. آپ نے جو بھی پلان کرنا ہے، پلان تو ہم نے 25 سال کا کر لیا، لیکن اس کو ہم نے ڈے ٹو ڈے، جب تک ہم اس کو ایکسرسائز نہیں کریں گے، جب تک ہم اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے، اپنے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو ہی نہیں کر پائیں گے. سو ڈیسیژن میکنگ کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور اسٹریٹجک مینجمنٹ یہی کرتی ہے. اسٹریٹجک مینجمنٹ سیکس اے فٹ بٹوین آرگنائزیشنز ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل انوائرمنٹ. یہ بھی آپ سے بات ہو چکی ہے کہ ہمارا جو انٹرنل انوائرمنٹ ہے، دیٹ کنسسٹ آف آور اسٹرینگس اینڈ ویکنیسز، وائل دی ایکسٹرنل انوائرمنٹ has opportunities and threats for us. What is strategy? ہم ابھی تک strategic management کے بارے میں بات کر رہے ہیں. But what is a strategy? I told you that strategy has been derived from a Latin word, and it used to be used by the ancient armies, اور اس کو ہم حکمت عملی کہتے تھے کہ ہم کیسے اپنی فوجوں کو لڑائیں گے. اسٹریٹجی کنسسٹ آف لانگ ٹرم ویژن آف وٹ وی سیک ٹو ڈو اینڈ وٹ کائنڈ آف سوسائٹی وی انٹینڈ ٹو بی. لانگ ٹرم، جیسے انہوں نے کہا کہ وٹ کائنڈ آف سوسائٹی وی انٹینڈ ٹو بی اینڈ وٹ کائنڈ آف ورکس وی وانٹ ٹو ڈو فار دس نیشن. کافی لمبا چوڑا کام ہے. حکومت اسی لیے بہت لمبے لمبے پلان بناتی ہے. گورنمنٹس کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے نہیں رہنا. مثلاً ایجوکیشن پالیسی ہے، ہیلتھ پالیسی ہے، ٹیکس ریفارمز ہیں، لینڈ ریفارمز ہیں، پولیس ریفارمز ہیں. اب جن لوگوں نے یہ بنائے ہیں، جیسے ملٹری سے ریلیٹڈ جو ریفارمز ہیں، جن لوگوں نے یہ بنائے تھے وہ تو کب کے یہاں سے جا چکے، وہ تو اس کا حصہ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کو آج سے 100 سال بعد کسی جگہ پر دیکھنے کے لیے یہ سارے کام کیے. 60 سال میں، بہت پہلے آپ یہ دیکھیے کہ 1940s کے آخر میں پاکستان کی آزادی کے بعد ریفارمز پہ کام شروع ہو گیا تھا، اور ابھی تک مختلف گورنمنٹس جو ہیں مختلف حوالوں سے یہ کام کرتی چلی آ رہی ہیں. دیٹ مینس وٹ وی وانٹ. ظاہر ہے کہ آج سے 50 سال بعد ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کہاں ہو.
اور صرف چاہنے سے کام نہیں بنتا نا، صرف انٹینشنز سے کام نہیں چلتا. ان انٹینشنز کے لیے ڈیسیژن میکنگ بھی کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے ریسورسز بھی کمولیٹ کرنے پڑتے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی ان سب کو کوآرڈینیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. اسٹریٹجک آبجیکٹیوز specify the desired performance of public administration. That is what to do. پہلے تھا what we want، اب ہے what to do, and that is through objectives. Strategy means an effort to articulate guidelines for the identification of actual problems in public administration. Guidelines، ہم پالیسی فریم ورک پہ کام کرتے ہیں، پالیسیز بناتے ہیں، اور پھر ہم ان کو گیج کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس پہ کمنٹس لیتے ہیں، اینڈ فائنلی پھر ہم ان کو امپلیمنٹرز کو دیتے ہیں کہ آپ ان کو امپلیمنٹ کریں. اور امپلیمنٹ ہونے کے بعد جب ایک ٹائم فریم میں ہم نے ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، تو امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی ہم ان سے فیڈ بیک لیتے رہتے ہیں کہ یہ کام پراپرلی ہوا ہے یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی گیپس تھے تو الٹیمیٹلی ہم پھر اسٹرائیو کرتے ہیں کہ ہم ان کو ریزالو کر لیں کسی نہ کسی طریقے سے. So, strategy means an effort to articulate guidelines for the identification of actual problems in public administration, as well as a framework for taking decisions that answer the question, what do we want to do and what do we want to achieve. It is the employment and management of overall resources to gain an objective. یہ میں نے آپ سے پہلے بھی بتایا کہ we have to coordinate all those activities. Whatever we have written, that is reports from the past, what has been happening around us, what is happening around us through the environmental information, then what kind of strategy we have, what kind of resources we have, and finally the coordination of everything. In strategy, number one, you predict. کرتے ہیں نا، لیکن اس پریڈکشن کو، ایک تو ہوتی ہے پریڈکشن، آپ نے پیشین گوئی کر دی کہ آج سے 100 سال بعد حالات کچھ ٹھیک نہیں ہوں گے یا حالات بہت ٹھیک ہو جائیں گے. اب یہ ٹھیک نہ ہونا اور بہت ٹھیک ہونا دونوں ریلیٹیو ٹرمز ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے فور کاسٹ کرنا. فور کاسٹ ہمیشہ لاجیکل ٹرمز پہ کیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو میٹرک میں جس نے بہت اچھے نمبر لیے تھے اور ابھی ایف ایس سی میں بھی اس نے فرسٹ ایئر بہت اچھی طرح پاس کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا آفیسر بنے گا، کہتے ہیں نا، یا یہ بہت اچھا ڈاکٹر بنے گا، یا اس کے اندر یہ جو کریٹیوٹی ہے جس کے ساتھ یہ تصویریں بناتا ہے، یہ ایک بہت بڑا پینٹر بنے گا. تو فور کاسٹ کسی لاجک پہ ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہم پریڈکشن کی جگہ وی یوز دی ورڈ فور کاسٹ. ہم اپنے ماضی کو اینالائز کرتے ہیں، اینالائز کرنے کے بعد جہاں پر اب ہم ہیں اس کو، اور جہاں پر ہم کبھی تھے ہم اس کو اینالائز کرتے ہیں، اور ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کتنے آگے آ گئے ہیں یا فار دیٹ میٹر کتنے پیچھے چلے گئے ہیں. اور اگر ہم آگے آ گئے ہیں اور پچھلے 10 سالوں میں ہم نے 2% کی رفتار سے ترقی کی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مور اور لیس اگلے 10 سال میں بھی ہم 2% ایٹ لیسٹ اس کی رفتار سے تو ہمیں ترقی کرنی چاہیے. اور اگر ہم پٹ ان اور کریں گے اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم اگلے 10 سال میں 5% تک چلے جائیں، تو اس کا مطلب ہے ہمیں کافی کچھ پٹ ان کرنا ہے. تو دس از اے کمپوننٹ آف فور کاسٹ. انویسیج، بہت سارے لوگوں میں دور تک دیکھنے کی ایک نظر ہوتی ہے، ان کا ایک مائنڈ ہوتا ہے، اور اس میں وہ سوچتے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد زندگی کیسی ہوگی. آپ نے کبھی اسٹار وارز دیکھی؟ کسی زمانے میں یہ ایک ٹیلی ویژن پروگرام ہوتا تھا، اور آپ کو پتا ہے یہ ٹیلی ویژن پروگرام کب کا تھا؟ جس میں اسپیس شپس بھی چل رہی ہیں اور سو آن. یہ پروگرام ہے 70s کا. اور اب آپ امیجن کریں کہ وہ چیزیں ریالٹی بنتی جا رہی ہیں، اسپیس شپس ریالٹی بنتی جا رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں ہی اور 10-15 سال بعد ہمیں پتہ چلے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اسپیس شپس کے ساتھ
ہوا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ایسی مشینز بھی آ گئی ہیں جن کے ساتھ آپ یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو انویسیج کرنا ہوتا ہے, آج سے بعد کا سوچنا ہوتا ہے, اس کے لیے ہمیں نالج بھی چاہیے, ہمیں انفارمیشن بھی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص قسم کا انٹلیکچوئل مواد بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. جب ہم انویسیج کر لیتے ہیں اور پھر اس چیز کو پرسیو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ کیسا لگے گا جب یہ ہو جائے گا, اور جب آپ اس کی ایک پریکٹیکل پکچر بنا لیتے ہیں اپنے ذہن میں, تو اس پریکٹیکل پکچر پر پھر آپ اپنی اسٹریٹجیز بنانا شروع کرتے ہیں. اس پرسپشن کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ 6 مہینے میں ہونے والا کام ہے, یہ 2 سال میں ہونے والا کام ہے, یا یہ 10 سال میں ہونے والا کام ہے, اور پھر اس کے مطابق آفٹر دی کیلکولیشن آپ اپنی اسٹریٹجی بنانا شروع کرتے ہیں. اسٹریٹجی مینز انڈرسٹینڈنگ دی ڈائریکشنز آف چینج ان دی اکنامک, پولیٹیکل اینڈ سوشل سسٹم ود ان وچ دی پبلک ایڈمنسٹریشن فنکشنز, understanding the new problems and possibilities it is faced with, understanding the potential and dangers that await us in the foreseeable future. اب یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب ہم فورکاسٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس وقت تک ہم پراپرلی فورکاسٹ نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنے انوائرمنٹ کو, چاہے وہ انٹرنل انوائرمنٹ ہے چاہے وہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے, ہم اس کو پراپرلی اسٹڈی نہیں کر پاتے. ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے 4 کمپوننٹس ظاہر ہے ہم نے دیکھنے ہیں, سوشل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اکنامک انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کو بھی دیکھنا ہے, اور انٹرنلی ہم نے اپنی اسٹرینگس اور اپنی ویکنیسز, اور اس کو ہم ایک لفظ دیتے ہیں دیٹ از کالڈ کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. ہماری اسٹرینگس ہمارا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ہے, اور ہماری ویکنیسز ظاہر ہے وہ ہمیں اپنے کمپیٹیٹر سے بہت پیچھے لے جائیں گی. اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر یہ ویکنیسز ہیں تو ہم ویکنیسز کو اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے یہ سارا کچھ جتنی پرابلمز ہیں, جو پاسبلٹیز ہیں, اور جو پوٹینشیل ڈینجرز ہیں یا ہمارے لیے اپرچونٹیز ہیں, ان سب کو انویسیج کرنا بہت ضروری ہے, ان سب کو فورکاسٹ کرنا بہت ضروری ہے, ان سب کو پرسیو کرنا بہت ضروری ہے, پرسیو کرنے کے بعد ان کو کیلکولیٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور آخری چیز, اگر کیلکولیٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ کام ہی نہیں کرتے, ہمیں پتا ہے سپوز کہ طوفان آنے والا ہے لیکن ہم اس کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہیں کرتے, ہمیں اگر پتا چل جائے کہ زلزلہ آنے والا ہے اور اس کے باوجود ہم اس پہ کوئی کام نہ کریں, تو پھر حالات کیا بنتے؟ کیوس. پھر آپ کے لیے ایڈمنسٹر کرنا چیزوں کو بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹرانسفارمنگ دی گورنمنٹ, اگین اسٹریٹجیکلی ٹرانسفارم کرنا ایک دن کا کام نہیں ہے. ٹرانسفارم آپ 4 دن میں بھی نہیں کر سکتے, ٹرانسفارم ایک سال میں بھی نہیں کر سکتے. ٹرانسفارمیشن is a long-term process. That is why we are discussing it in the strategic management aspect. We can begin a transformation through asking the following questions. Whenever we have to think about the transformation of an organization, community, even an individual, we can ask these questions. What is our vision of the future? What I personally think future is, or what future holds for me, and then what the future holds for the organization, and then what the future holds for the community, and so on. You can ask about the future, what future Pakistan has, and then what future the world has. Then what kind of transformation do we want? اب ہم کیا چاہتے ہیں, ہم اس میں کیا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اس مقام تک لے جائیں جس فیوچر کو ہم انویسیج کر رہے ہیں. What behaviors will we expect from ourselves? ہمیں اپنے آپ کو کتنا تبدیل کرنا ہوگا, کون سے ایٹیچیوڈز ہمیں چینج کرنے ہوں گے, کون سے بیہیویئرز ہمیں چینج کرنے ہوں گے, کون سے بیہیویئرز ہمیں اپنانے ہوں گے, سو دیٹ ہم جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں وہاں پر ایٹ لیسٹ پہنچنے کے لیے اسٹرائیو کرنا شروع کر دیں. How will we know when we arrive at our goal? Now that is a question. کہ ٹھیک ہے, where we were very important but not that much important. where we were جب ہم نے ماضی کو کھنگالنا شروع کیا, جب اینالائز کرنا شروع کیا کہ آج سے 10 سال پہلے ہم کہاں تھے,
where we are. Nowadays, what we are doing. Then, the third step, where we want to go. अभी जो बातें कर रहे थे हम, where we want to go. और उसके बाद, how we will reach there. ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं चाह रहा था कि इससे पहले कि मैं ये कहूं कि have we arrived at our goal से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी accumulation of resources हैं, जितने भी objectives हैं हमारे, वो इसी का हिस्सा हैं कि where, how we will reach there. सारी strategies, सारे rules, regulations, policies, procedures, budgets, whatever, they are the part of that particular slot. How we will reach there. And once हम वो सारा कुछ accumulate कर लेते हैं, everything is with us, और हम implement कर देते हैं, फिर हम evaluate करते हैं कि have we achieved our goal or not. How do we plan to get there? Okay. Move from the current paradigm are the conditions designed for the 20th century. 20th century गुजर चुकी, खत्म हो चुकी. अब अगर हम 20th century में ही रहेंगे तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अपने आप को 21st century के जो भी प्रीरेक्विजिट्स हैं उनको अपनाने में, उस चेंज को जो आ रही है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने में. सो इट्स बेटर कि हम रियलाइज कर लें कि 20th century जा चुकी है, 21st century आ चुकी है और उसमें कंडीशंस चेंज हो रही हैं. हम काफी सारी चीजों का जिक्र करेंगे, आज तो इतना जिक्र नहीं होगा, लेकिन इसके बाद के हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं उसमें हम वही थ्योरीज डिस्कस करेंगे जिन थ्योरीज से इस दुनिया ने तरक्की की. और वो सिर्फ थ्योरीज नहीं थी, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी उसके साथ साथ थे, और वो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहीं, जिसकी वजह से आज दुनिया हमें इस जगह पर नजर आती है. अगर साइंटिस्ट ने इतना काम ना किया होता, अगर थ्योरिस्ट्स ने इतना काम ना किया होता, अगर सोशल साइंटिस्ट ने इतना काम ना किया होता, तो आज हम इस स्टेज पर कभी भी ना पहुंचे होते. रीजंस फॉर अ न्यू पैराडाइम. पैराडाइम्स आती रहती हैं. एक पैराडाइम आती है, एक डॉक्ट्राइन आती है, उसको हम एक लेगेसी भी कह सकते हैं. वो आती हैं, एक दौर आता है, फिर दूसरा दौर आता है, फिर तीसरा दौर आता है. जिस तरह हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज वन ऑफ द पैराडाइम्स. एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन एक पैराडाइम. फिर इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आई, एक पैराडाइम. फिर इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन आई, एक और पैराडाइम. तो इस तरह इन पैराडाइम्स में चूंकि चीजें चेंज हो रही हैं तो हमारे बिहेवियर भी चेंज होने चाहिए. ग्लोबलाइजेशन. अब जो सबसे बड़ा पैराडाइम इस वक्त या जिस एक पैराडॉक्स का सामना हमें है वो ये है कि हमने अपने लिए भी काम करना है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कंपटीशन. पहले तो 2-4 लोग थे, 2-4 नहीं तो 20 होंगे जिनके साथ हमारा कंपटीशन था, लेकिन अभी हालात मुख्तलिफ हो गए. अभी हमारा कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ. क्या वजह है कि हम ट्रेड में पीछे रह गए, हम एजुकेशन में पीछे रह गए? इसलिए कि अब मुकाबला हमारी अपनी कम्युनिटीज के दरमियान नहीं रहा. अब मुकाबला निकल के उसकी बाउंड्रीज लिमिटलेस हो गई, इतनी दूर तक चली गई हैं. सारी दुनिया जो है दैट इज बिकम अ ग्लोबल विलेज. टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक अनदर पैराडाइम शिफ्ट है जो आ गया है. डेमोग्राफिक चेंजेस का बहुत बड़ा रोल है. लोगों के रहन सहन की तब्दीली, खवातीन का आ जाना बिजनेस में और उसके साथ साथ जॉब्स में, जॉब मार्केट में आ जाना, बूढ़ों का ज्यादा हो जाना, जवानों का कम हो जाना, या बच्चों का बहुत कम हो जाना और बूढ़ों का बहुत ज्यादा हो जाना. मार्केट शिफ्ट आ गई ना. तो ये चेंजेस जो हैं ये भी एक तरह का पैराडाइम क्रिएट करती हैं. पैराडाइम ए, आवर प्रॉब्लम ग्रोज, वी कंटिन्यू ट्राइंग टू एड्रेस देम इन द सेम वेज वी ऑलवेज हैव. अब जब हमारा प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन हम करते वही रहेंगे, हम उसको उसी तरह हल करने की कोशिश करेंगे जिस तरह हम पहले कर रहे थे.
فرق پڑ گیا نا. ہم اس پرابلم کو سالو نہیں کر سکیں گے انہی طریقوں کے ساتھ جو ہم پہلے استعمال کرتے رہے ہیں. آئنسٹائن نے بڑی خوبصورت بات کہی ہوئی ہے اس سلسلے میں. میں نے اسی لیے اس کی جو کوٹ تھی وہ میں لے کر آیا, میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. دی پرابلمز آف ٹوڈے کین ناٹ بی سالوڈ ود دی سیم تھنکنگ دیٹ گیو اس دی پرابلمز ان دی فرسٹ پلیس. جسٹ ہمیں جو نئی چیز مل رہی ہے نا آج, دیٹ از اے پرابلم ایز ویل. یہ آج سے تھوڑا عرصہ بعد دیٹ ول بیکم اے پرابلم فار اس. پھر ہم اس کو سالو کیسے کریں گے؟ ابھی بھی آپ دیکھ لیں, انٹرنیٹ ٹھیک ہے اس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب پرابلمس دیکھیے کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں. جب سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی آئی ہے ہمارے لیے پرابلمس کم نہیں ہوئی, اور ان ملکوں کے لیے جہاں کے سیکیورٹی پرابلمس پہلے ہی بہت زیادہ تھے ان کے لیے تو یہ اور بھی مشکل ہو رہی ہے. سو اس لیے آئنسٹائن کی یہ کوٹ ضرور ذہن میں رکھیے گا. ویئر ڈو وی وانٹ ٹو گو. اب ہم نے سوچنا یہ ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا ویئر وی ور اینڈ ویئر وی آر. یہ دو چیزیں تو ہم کلیئر ہیں. وہ اس لیے کلیئر ہیں وہاں سے ہم گزر کے آ چکے ہیں, ماضی سے ہم گزر کے آ چکے ہیں, حال ہمارے سامنے ہے. وی آر ان فیکٹ ایکسپیرئنسنگ دیٹ پریزنٹلی. اب رہ گئی بات فیوچر کی, ہم جانا کہاں چاہتے ہیں. اب کنڈیشن اے اور کنڈیشن بی ہم نے تھوڑی سی بنا لی ہیں, ابھی میں آپ کے ساتھ ان کا ذکر کرتا ہوں. پرسنل پار ماڈل. دیر یوز ٹو بی ٹائمز جب ایک بندے کے پاس اپنی پار ہوتی تھی اور وہ ہر کام کر لیتا تھا. ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے سے انٹرپرینور تھے, وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنا کام کرتے رہتے تھے اکیلے. ساتھ 2 بندے لگا لیے, 3 بندے لگا لیے, اور انہیں پتا تھا کہ آئی ایم دی آنر مائی سیلف, میں اس کو ڈکٹیٹ کرتا ہوں اس سارے انوائرمنٹ کو. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ چینج ہو چکی ہے. وہ جو اسٹینڈ الون کام کرنے والی بات تھی جس میں ہم کوئی ایک پروڈکٹ جس کے 5-6 پیسز بنتے تھے, وہ ایک ہی بندہ گھر بیٹھا وہ بنا رہا تھا. پہلے ایک بنایا, اس کے اوپر دوسرا پیس بنایا, تیسرا بنایا, چوتھا بنایا, اور اس کو پورا کمپلیٹ کیا, اور کمپلیٹ کر کے کہا لیں جناب یہ آپ کی پروڈکٹ بن گئی. اب چیزیں اتنی سائنٹیفک ہو گئی ہیں, اور آپ اگر ایک ایک چیز بنا کے بیچنا شروع کریں گے, اٹ ول ٹیک سو مچ ٹائم دیٹ یو ول ریمین بہائنڈ فرام یور کمپیٹیٹرز. تو اب جو کنڈیشن بی آ گئی ہے, اب جو دور آ گیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کولیبوریشن. نمبر 2 سلو تھنکنگ. اگین مائی تھنکنگ. اور چونکہ میں یہ سوچ رہا ہوں, ایک انڈیویجول یہ سوچ رہا ہے, جو کچھ یہ سوچ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک سوچ رہا ہے. بٹ ناؤ سسٹمز تھنکنگ. پہلے اسٹینڈ الون تھنکنگ کی جاتی تھی کسی بھی ایک کام کے لیے, اب سسٹم, پورے سسٹم کو سامنے رکھ کے کی جاتے ہیں. واٹ از اے سسٹم؟ ہم سسٹمز ہیں نا, ہم کلوز سسٹمز ہیں, بٹ وی آر سسٹمز. پہلے کیا ہوتا تھا, آپ کو کوئی ایک بیماری ہوئی, ڈاکٹر نے اس ایک بیماری کا علاج کر دیا. اب آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے, اب ہمارا ڈی این اے باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. ہمیں جو بیماریاں ہو رہی ہیں ان کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. ہمارے اس کے بعد جو بچوں کو بیماریاں ہوں گی ان کا ریکارڈ رکھا جائے گا, اور الٹیمیٹلی ایک ایسی لیگیسی کریٹ کر لی جائے گی جس میں آٹومیٹکلی پتا ہوگا کہ جی یہ جو خاندان ہے, یہ جو فیملی ہے, ان میں یہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں, اور پھر ان کی پریونٹیو کیئر جو ہے اس پہ آ جائے گی کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے روکا جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈ الون سے اب سولوشنز کی طرف اور اوور آل سسٹمز تھنکنگ کی طرف جا رہی ہیں. پہلے اپروچ ری ایکٹیو ہوتی تھی. کنڈیشن بی ابھی بھی ری ایکٹیو. پچھلے لیکچر میں اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے بات کی تھی, ہم پتہ نہیں کیوں بائی نیچر ری ایکٹیو ہو گئے. ہم اس وقت تک انیشیٹو نہیں لیتے, ہم دیکھتے ہیں اچھا لوگوں نے یہ کام کر لیا, پھر ہم بھیڑ چال شروع ہو جاتی ہے, پھر ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ یہ ایک غلط چیز ہے. اور یہ ان کنڈیشنز کو آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ خود آج کل کے انوائرمنٹ کو سامنے رکھ کے خود سوچیں ہمارے لیے کون سی کنڈیشن زیادہ وائبل ہے. ہم کنڈیشن اے میں زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں یا کنڈیشن بی میں زیادہ سروائیو کر سکتے ہیں. سو ہمیں
प्रोएक्टिव होना चाहिए, प्रोएक्टिव नहीं होंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। फिर हमारी लेटरल थिंकिंग खत्म हो जाएगी, फिर हमारी क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी और हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। नीड बेस्ड कंडीशन ए में आप खुद सोचिए कि अगर नीड बेस्ड हो, जो आज से बहुत पहले तक होता रहा है, इवन लेट 90s तक गवर्नमेंट्स में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इट वाज ऑल नीड बेस्ड। अगर नीड अराइज हो गई है तो चलें ठीक है, इसको केटर कर लेते हैं। अब ये स्ट्रेंथ बेस्ड है, हमारे पास ये स्ट्रेंथ हैं, इन स्ट्रेंथ्स के साथ हमें यहीं नहीं रुक जाना चाहिए, हमें इससे आगे जाना चाहिए। और जब हम इस तरह सोचेंगे तो जाहिर है हम ज्यादा प्रोएक्टिव होंगे। जब हम ज्यादा प्रोएक्टिव होंगे तो कोलैबोरेटिव भी ज्यादा होंगे और हम ज्यादा आगे तक जा सकेंगे। लॉजिकल, पहले वो कहते थे लॉजिकल होना चाहिए, हर चीज में लॉजिक जरूर होना चाहिए, लेकिन क्रिएटिविटी एट टाइम्स, क्रिएटिविटी का अपना एक लॉजिक है। हम जब क्रिएटिव होते हैं, हम चीजों को क्रिएटिवली देखते हैं, तो हम बहुत सारी चीजें ऐसी बना लेते हैं जो कि अगला बंदा सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब हम क्रिएटिव नहीं होते तो फिर हम दूसरों को देखते हैं, दूसरे जो काम करते हैं फिर हम उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। सो वी हैव टू बी क्रिएटिव, पास्ट रेफरेंस्ड, फ्यूचर ओरिएंटेड। पास्ट रेफरेंस, माजी के साथ रहना, हर वक्त माजी को याद करना रहना। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हम मुसलमानों को आप देखें ना, हम क्या करते हैं, हम अपने पास्ट पे खुश होते रहते हैं। वो फारसी में कहते हैं पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप जो है ना वो बादशाह था। हम इसी बात पर खुश रहते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे किए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सोचना चाहिए ना, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए फैमिली, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज ए कम्युनिटी, एज ए कंट्री, वी आर lacking so far behind just because of we are past referenced. We are not thinking about the future. Independent, वही बात जो पहले हो रही थी, जिसमें सिलो थिंकिंग भी है और जिसमें पर्सनल पावर मॉडल भी है। इंडिपेंडेंटली सोचना भी कि जी ठीक है, स्टैंड अलोन सोचो, अपने लिए सोचो, अपनी छोटी सी कम्युनिटी के लिए सोचो, एंड दैट्स इट। लेकिन अभी चीजें इतनी फैल गई हैं कि हमें इंटरडिपेंडेंट होना पड़ता है। आज अगर नेट बंद हो जाए तो क्या होगा? आज अगर कोई भी टेलीकॉम कंपनी जो है अपनी सर्विसेज बंद कर दे, अचानक उसकी सर्विसेज बंद हो जाएं, तो हमारे साथ क्या होगा? वो लोग जो उस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हैं उनका क्या बनेगा? मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें इन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा कि ठीक है, कंडीशन ए में इंडिपेंडेंस जरूर है, लेकिन उस इंडिपेंडेंस का नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग हमारे साथ कोलैबोरेट ही नहीं करेंगे। इनपुट्स आउटपुट्स, पहले सारी बात इनपुट आउटपुट पे होती थी, हम इनपुट क्या कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या है। लेकिन अभी हम आउटकम्स की बात करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट हमें क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मेरी फैमिली को क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मेरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट मेरी कम्युनिटी को या मेरे मुल्क को क्या होगा। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये हर सूरत में सोचना है। फिर पुरानी आप देख लीजिए मैकेनिस्टिक है और यहां पर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जो एक रैट में चल रही हो, आपने उसको 100 मशीनें लेके दे दी, वो 100 मशीनों पे काम हो रहा है, 2 साल गुजर गए, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल गुजर गए, उन्हीं मशीनों पे आप ठकाठक काम करते चले जा रहे हैं। उससे क्या हुआ? आपने लर्न तो कुछ ना किया, आपने फ्यूचर के लिए भी कुछ नहीं सोचा। बस ठीक है, आपके सामने मशीनें मौजूद थी, आप उस पर धड़ाधड़ काम करते चले गए। अल्टीमेटली क्या हुआ? वन फाइन डे इट डॉन्ड अपॉन यू दैट यू आर डूम्ड। इसलिए कि टेक्नोलॉजी बिल्कुल चेंज हो गई है, और चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इस पुरानी टेक्नोलॉजी का अब हम क्या करें? इसको किसी कबाड़िए को बेच। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस, दे कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम द एनवायरमेंट, दे कीप देयर एम्प्लॉइज trained, developed and ready to face the challenge. So आजकल का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है, उसमें जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है या होना चाहिए, वो एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर होना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर ये काम नहीं हो रहा, किसी दूसरे मुल्क में हो रहा है तो कितना अच्छा हो रहा है, या हम कर रहे हैं, दूसरा मुल्क भी कर रहा है, हमारे यहां इतना अच्छा नहीं हो रहा, तो क्यों ना हम वो वाला मॉडल ले लें,
اور اس ماڈل پہ کام کرنا شروع کر دیں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ہم لرننگ آرگنائزیشن ہوں گے، کیونکہ وہ والا ماڈل ظاہر ہے ہم سے آگے کا ماڈل ہوگا، اور اس ماڈل کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر ہم ہیومن ریسورس کہاں سے لے کر آئیں گے جب تک ہم نے اس کو ٹرین نہیں کیا ہوگا، ایجوکیٹ نہیں کیا ہوگا، اس کو ڈیولپ نہیں کیا ہوگا. تو اس لیے لرننگ آرگنائزیشنز کے یہ ایڈوانٹیجز ہیں. اب کنڈیشن بی کو ہم تھوڑا سا آپریشنلائز کر لیتے ہیں کہ اگر کنڈیشن بی ہو تو کیا ہوگا. جیسے میں آپ ساتھ ساتھ بتا رہا تھا، لیکن میں نے سوچا آپ کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کر لیا جائے. کولیبوریشن، جوائنٹ ایفرٹ، کو اونرشپ، ایوری بڈی آنز اٹ. کمیونٹی کے جب کام ہوتے ہیں اور سارے لوگ اس میں کسی نہ کسی حوالے سے انویسٹ کرتے ہیں تو سارے کے سارے اس کو آن بھی کرتے ہیں. میں نے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پیسچرز والی بات بتائی تھی کہ پیسچرز میں اگر میں اس پیسچر کو آن نہیں کرتا، میرے کچھ اس میں سٹیکس نہیں ہیں، تو میرا تو واحد ایڈوانٹیج یہ ہے کہ مجھے بس اس میں سے کسی طریقے سے میرے مویشیوں کو چارہ ملتا رہے، ہمیشہ ملتا رہے، کیونکہ مفت مل رہا ہے. لیکن جب میں ساتھ جوائنٹ ایفرٹ کے طور پر کولیبوریٹ بھی ساتھ کرتا رہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ اس پاسچر کا آدھا حصہ گریزنگ کے لیے ہے، آدھا سوئنگ کے لیے ہے. آپ نے اس میں سو کر دیا، جب وہ اگایا چارہ آپ نے کہا جی اب یہ آدھا حصہ سوئنگ کے لیے ہے اور یہ گریزنگ کے لیے ہے، تو مویشیوں کو آپ ادھر لے آئے اور اب سارے مل کے اس میں بیج بو رہے ہیں اور یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے گا. ادروائز پرابلم آنا شروع ہو جائیں گی. سسٹمز تھنکنگ، مینٹل فریم میپنگ. جتنا آپ اپنا مینٹل فریم بڑھاتے چلے جائیں گے اور اس کی میپنگ کرتے چلے جائیں گے اور لوگوں کو اس میں انوالو کرتے چلے جائیں گے، آپ کا سسٹم، آپ کا نیٹ ورک بڑھتا چلا جائے گا. ایک ہوتا ہے ایریا آف کنسرن اور ایک ہوتا ہے ایریا آف انفلوئنس. جو ایریا آف کنسرن ہے نا، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور میں یہاں پر بیٹھا ہوں، یا اوباما پریزیڈنٹ کیوں بن گیا ہے، یا پھر انڈیا ہر وقت جو ہے ہمارے ملک پہ حملے کیوں کرتا رہتا ہے، لائن آف کنٹرول پہ یہ حملے کیوں کرتا رہتا ہے، یا یہ برف باری کیوں ہوتی رہتی ہے، یہ فاگ کیوں آ جاتی ہے یار روز صبح. دیز آر مائی ایریاز آف کنسرن. میں ان پہ کچھ نہیں کر سکتا، بس کنسرن ہی شو کر سکتا ہوں. آن دی ادر ہینڈ دیر آر مائی ایریاز آف انفلوئنس. اسٹوڈنٹس جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں وہ میرے ایریا آف انفلوئنس ہیں. وہ سوسائٹی، وہ کلبس، وہ پلیٹ فارمز، وہ آرگنائزیشنز جہاں پہ میں جا کے لوگوں سے ملتا ہوں، نیٹ ورکنگ کرتا ہوں، سارے کے سارے میرا ایریا آف انفلوئنس ہے. میری فیملی، میرے دوست، میری فیملی کے دوست اور میرے دوستوں کے دوست، دے آر آل مائی ایریا آف انفلوئنس. جتنا ایریا آف انفلوئنس آپ کا بڑھتا چلا جائے گا اتنا کام آپ بہتر طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے، اتنا آپ کا مینٹل فریم بھی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کو پتا ہوگا کہ اب ہم نے یہ کام کیسے کروانا ہے. پرو ایکٹیو، اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں. وی ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. ہمیں کریٹو ہونا چاہیے. ہم وقت سے پہلے چیزوں کو انویسیج کریں اور پھر انویسیج کرنے کے بعد ہم ان کو کسی نہ کسی طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. اسٹرینگس بیسڈ ہونا چاہیے. انٹرنل ایکسٹرنل نیڈز ورسز ایسٹس، یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہماری اسٹرینگس کیا ہیں، ہماری ویکنیسز کیا ہیں، کون کون سی اپرچونٹیز ہیں اور کون کون سے تھریٹس ہیں which are looming large around us or around our organization. We have to be creative, we have to combine ideas, synthesis, and we have to create synergy. Synergy کا مطلب ہوتا ہے 2+2 more than 4. ہم اپنے سسٹمز کو اس طرح کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں، اس طرح جل کر لیتے ہیں آپس میں کہ وہ آٹومیٹکلی ان کی جو پروڈکشن ہے وہ بڑھ جاتے ہیں، ان کی آؤٹ پٹ بڑھ جاتی ہے، ان کے ریزلٹس بڑھ جاتے ہیں، ان کا آؤٹ کم بڑھ جاتا ہے. فیوچر اورینٹڈ وی ہیو ٹو، ادروائز ہم جو فیوچر کے چیلنجز ہیں اگر ہم ان کو فورسی نہیں کریں گے تو ہم ان کو کیٹر کیسے کریں گے. انٹر ڈیپینڈنٹ، کمپوننٹس افیکٹنگ ایچ ادر پوائنٹس آف ریلیشن شپ. کمپوننٹس افیکٹنگ ایچ ادر اینڈ پوائنٹس آف ریلیشن شپ. جب انٹر ڈیپینڈنسی ہوگی، جب مجھے پتا ہوگا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن میرے ساتھ اگر دوست سارے مل جائیں، ہم یہ ایک اچھا کام ہے، یہ ہم ضرور کر سکتے ہیں. آپ سے ایک آدھ لیکچر پہلے ہی بات کر رہا تھا کہ وہ رمضان میں جو 15-16 بچوں نے مل کے افطار پارٹیاں کرنا شروع کر دیں اور صرف
مزدوروں کے لیے یا غریبوں کے لیے یا وہ لوگ جو دور دراز سے آئے ہیں یہاں پر کام کرنے کے لیے اور بیچاروں کے پاس افطاری کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ دے ور آل انٹر ڈیپینڈنٹ، اور ان کی انٹر ڈیپینڈنسی وہاں ختم نہیں ہوئی، انہوں نے اپنا ایریا آف انفلوئنس انکریز کرنا شروع کر دیا، انہوں نے لوگوں کے پاس جانا شروع کر دیا، لوگوں سے انہوں نے امداد لینی شروع کر دی، اینڈ الٹیمیٹلی دے ور ایبل ٹو کریٹ این انوائرمنٹ آف کنجینیلٹی اینڈ فٹرنیٹی، اور اس کے ساتھ لوگوں کی ہیلپ کا ایک انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کر دیا، بٹ دیٹ واز تھرو انٹر ڈیپینڈنسی۔ ریزلٹس، آؤٹ کمز، ان پٹس، پروسیسز، آؤٹ پٹس، آؤٹ کم میئرز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں ہم۔ لرننگ آرگنائزیشن انکریجز سیئنگ ونز ورک ایز پارٹ آف ہول۔ آرگنائزیشن میں جب آپ کو اکنالجمنٹ ملنا شروع ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی آرگنائزیشن کے لیے کام اور بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ آپ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کو شاباش دیتی ہے، آپ کو اپریشیٹ کرتی ہے، آپ اور بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کی پے بڑھا دیتے ہیں، آپ اور بہتر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کی پروموشن کر دیتے ہیں، آپ اور اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف دی ہول۔ آئی ایم دی پارٹ آف دی ہول۔ اگر میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں گا تو میں اس سارے ہول میں اپنا حصہ ڈالوں گا ہی نہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایز اے پرسن بھی میں موٹیویٹڈ رہوں۔ موونگ ٹورڈ کنڈیشن بی، چونکہ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کنڈیشن بی از مور کنڈوسو، اور میرا خیال ہے آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے اس بات پہ۔ Now, considerations. How does condition B fit into your organization community development plan? اب اس پہ سوچئے گا کہ یہ ہمارے اپنے جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے پلانز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آرگنائزیشن جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں یا جس کے لیے ہم کام کریں گے وہاں کیسے فٹ ان ہوتے ہیں۔ Who are the organizational entrepreneurs? Are organizational policy stakeholders؟ وہ کون لوگ ہیں جو آرگنائزیشن کے اسٹیک ہولڈرز ہیں یا اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ واٹ کمپوننٹس شوڈ بی اڈاپٹیڈ اینڈ ایکسٹریکٹڈ؟ کون سے کمپوننٹ ایڈ آن ہونے چاہیے، کون سے باہر نکال دینے چاہیے، اینڈ وچ ون شوڈ بی ٹوٹلی ڈیلیٹڈ، اور کن کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ اگر تین چیزیں ہمارے پاس ہوں، اگر ہمارے پاس ٹیلنٹ ہو، اگر ہمارے پاس نالج ہو، اور اگر ہمارے پاس ایفرٹ ہو، تینوں چیزیں بہت لیتھل کمبینیشن ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے، وہ لوگ جن کے پاس نالج بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایفرٹ بھی کرتے ہیں، دے آر آلویز سکسیسفل۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت اس طرح کی لکھی ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث ہے، وہ حدیث میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہیو فیتھ ان گاڈ بٹ ٹائی یور کیمل ٹائٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ کے ہاتھ میں ہماری فیٹ ضرور ہے، لیکن اس فیٹ کے لیے ہمیں کام بھی تو کرنا چاہیے، ہمیں اسٹرائیو بھی تو کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو، اپنے نالج کو ایفرٹ میں کنورٹ کر کے ساتھ ایفرٹ نہیں کریں گے تو سکسیس کبھی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں کو کمبائن کیا جائے۔ اسٹریٹجی پرووائڈز دی بیسس فار اسٹیبلشنگ پرفارمنس کرائٹیریا۔ جب ہم اسٹریٹجی بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ اسٹریٹجی ہمارے ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے، میں نے اپنے ٹیلنٹ کو سامنے رکھ کے بنائی، میں نے اپنے نالج کو سامنے رکھ کے بنایا، اور پھر اس کے بعد میں نے ایفرٹ پٹ ان کرنا شروع کر دی، اور جب میں ایفرٹ پٹ ان کرنا شروع کر دی ساتھ ساتھ آٹومیٹکلی میں سکسیس کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ اسٹریٹجی پرووائڈز دی بیسس فار اسٹیبلشنگ پرفارمنس کرائٹیریا اینڈ کرائٹیریا فار دی ریکروٹمنٹ آف پیپل who will know how to cope with future problems, the basis for a collective assessment and professional interaction among all those involved, and finally, as regards the practical aspect, most importantly, the strategy is the basis which will ensure that unforeseen and practical objectives be perceived in the framework of long-term results to be attained. جب تک ہم اپنے آبجیکٹوز کو سامنے نہیں رکھیں گے، چاہے وہ انفورسین ہے، اس کے باوجود ہم ڈٹرمن تو کر چکے ہیں نا، اس لیے کہ وہ پریکٹیکل ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، تو جب تک ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ان کا فریم ورک ہمارے سامنے نہیں ہوگا، اس وقت تک ہمیں ان آبجیکٹوز کو اچیو کرنے میں کافی پرابلم ہوگی۔
In the course of time and the elements of chance or political opportunity or otherwise, calculations will be substituted by strategic guidance. ہو جاتا ہے ہم نے ایک پلان بنایا, اس پلان میں کافی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہو جس کو ہم کیٹر نہ کر پائے ہوں, تو اس کے لیے پھر ہمیں اسی اسٹریٹجی سے گائیڈ لائن لے کے ایک کانٹیجنسی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی, ایک نئی اسٹریٹجی بنانی پڑے گی تاکہ ہم پھر اپنے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں. The future is not in hands of faith but in ours. صرف faith سے کام نہیں چلتا. We have to tie our camel tight as well. The public administration reform strategy does not refer to the forms of administration, the number of ministries, the form of employment agreements, or the manner in which it is financed. Neither does it refer to the number of employees. اب یہ ریلیٹ کس سے کرتی ہے؟ The strategy is not a definite action plan clearly exposed in a given document or an overall understanding of a sequence of actions necessary in order to attain a goal or instructions as how to mobilize all those activities aimed at achieving such a goal. ہم اسٹینڈ الون یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو چونکہ ہم نے ایک آبجیکٹو بنا, ایک فارمولا بنا لیا ہے, ایک پلان بنا لیا ہے, دیٹس اٹ. یا ہم کہہ لیں کہ یہ جو ہم نے ریفارم ڈکلیئر کر دیے ہیں, دیٹس اٹ. یا پھر وہ منسٹریز جنہوں نے فارمولیٹ کیے ہیں. بالکل بھی نہیں. پبلک ایڈمنسٹریشن اس کے بعد کا کام ہے. وہ ریلیٹ ضرور کرتا ہے اس کے ساتھ, لیکن وہ بعد کا کام ہے. جب ہم نے اپنے سارے ریسورسز کو اکمولیٹ کر کے پھر ہم نے ان کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور ہم نے امپلیمنٹیشن اس طرح کرنی ہے کہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں ہمارے, جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں, ہم ان کو اچیو کر سکیں. نیلسن مینڈیلا نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ پولیٹیشین ہیں یا ادروائز, تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا آئی ایم ناٹ اے پولیٹیشین, آئی ایم اے اسٹیٹس مین. اب اسٹیٹس مین بھی جو ہے وہ بھی ایک اسی کی شکل ہوتی ہے, پولیٹیشین کی ہی ہوتی ہے. تو کسی نے پوچھا واٹ از دا ڈفرنس بٹوین اے پولیٹیشین اینڈ اے اسٹیٹس مین؟ ہی سیڈ دی پولیٹیشین ہیز ہز آئیز آن دی نیکسٹ الیکشنز وائل دی اسٹیٹس مین ہیز ہز آئیز آن دی نیکسٹ جنریشن. کتنا فرق ہے. سو ریفارمز جب بھی کریں وہ ریفارمز نیکسٹ جنریشن, اس سے اگلی جنریشن سامنے رکھ کے کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں. میں یہ سوچوں کہ ٹھیک ہے میں اگر اگلے 5, 6, 7, 8 سال میں یا 10 سال میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو مجھے یہ اتنا حصہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے اس کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں؟ ناٹ ایٹ آل. ہم سب لوگوں کو کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ بادام آج بو دیں جو آج سے 100 سال بعد لوگ کھائیں گے, اور پھر وہ یاد کریں گے کہ یہ بادام ہم نے نہیں لگائے تھے, وہ لوگ جو یہاں سے جا چکے ہیں وہ لگا کر گئے تھے. Strategy may not rely on a method based on taking the easiest decision. At times you have to take very drastic kind of the decisions. بہت آپ کو ایسے ڈیسیژنز لینے پڑتے ہیں جو بعض اوقات ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے, جو ہارش ہوتے ہیں تھوڑے سے, لیکن ایٹ ٹائمز ہمیں لینے پڑتے ہیں. ان دی لانگ رن such a decision might be expensive or detrimental. A strategy may not rely on a method based on taking the easiest decisions. اس لیے کہ اس وقت تو ہمیں وہ بہت ایزی لگا, لے لو یار کیا فرق پڑتا ہے, آپ نے وہ ڈیسیژن لے لیا. لیکن بعد میں آپ کو پتا چلا کہ this was one of the biggest follies committed by us. اس لیے کہ اب اس کے ڈیویڈنڈس جب ہم بھگت رہے ہیں, اس کا آفٹر ماتھ ہم بھگت رہے ہیں, اس کے اثرات جب ہم بھگت رہے ہیں, تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اگر اس ڈیسیژن کی جگہ ہم نے وہ مہنگا والا ڈیسیژن لے لیا ہوتا, وہ ہارش والا ڈیسیژن لے لیا ہوتا, تو we would have been better off today. A strategic task, therefore, is not to set a rule for new laws or other pieces of legislation,
but an understanding of the question what kind of reforms we want, and more importantly what are the means to achieve this. اب ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں یہاں پر ہر طرف پیسے کی ریل پیل ہو، زبردست قسم کا غلہ اور سستا میں مل رہا ہو، پیٹرول بہت سستا میں مل رہا ہو، ہمیں گیس بہت سستی اس میں مل رہی ہو، زبردست قسم کا سڑکوں کا انفراسٹرکچر ہو، اور ہمارے پاس اتنا پیسہ ہو کہ ہم بائی ایئر بڑے آرام سے سفر کر سکیں، ہر ایک کے پاس کار ہو. لیکن اس سے اگلی چیز بھی امپورٹنٹ ہے. واٹ آر دی مینس ٹو اچیو دس؟ کیا ہم نے وہ مینس اچیو کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں؟ کیا ہم نے وہ سارے ریسورسز کمولیٹ کیے ہیں جن سے ہم یہ سارے آرام لے سکیں؟ اس کا جواب آپ خود دیں گے. واٹ ٹو ڈو؟ اگنورنس، superstition, idleness and costly indulgences are the privileges of the leaders of the society. یہ کام لیڈروں پہ چھوڑ دیں. From the point of view of morality, the most moral men have the responsibility of leading citizens towards virtue. وہ جو ایک objective، وہ جو ایک goal ہم نے already متعین کیا ہوا، جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس طرف لے کر جاتے ہیں، نہ کہ وہ ignorance کی طرف اور superstitious ہو جائیں گے، وہ آئیڈل ہو کے بیٹھ جائیں گے. وہ کام کہتے ہیں یہ پولیٹیشنز پہ چھوڑ دیں. ٹرو لیڈرز وہ آپ کو اس آبجیکٹو کی طرف لے کر جائیں گے، اس ورچو کی طرف لے کر جائیں گے جو کہ ہمارے فائدے میں ہوگا. فرام دی پوائنٹ آف ویو آف ڈسٹریبیوٹیو جسٹس، دی موسٹ گلٹی مین آر اپوائنٹڈ ٹو پنش مائنر کریمنلز. کتنا کہ وہ لوگ جو خود بہت بڑے بڑے جرم کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا ہے کہ لیں جناب آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یہ دوسرے لوگ جو آپ کی کورٹ میں آئے ہیں یہ مجرم ہیں یا نہیں، اور چھوٹے چھوٹے بیچارے وہ لوگ جنہوں نے بہت چھوٹے سے جرم کیے ہیں ان کو بٹھا دیں. تو یہ ایک پرابلم ہے نا ہمارے ساتھ. ریفارم از ناٹ این ایم ان اٹ سیلف. دی سکسیس آف ریفارم ڈپینڈز آن دی سوشل ایبلٹی ٹو ایڈمنسٹر ریلیشنز ود اکانومی، پالیٹکس اینڈ سوسائٹی. جب تک ہم ریفارمز میں وہ کمولیشن نہیں کریں گے، ان سب چیزوں کو اکٹھا نہیں، پالیٹکس کو، آپ کے لوگوں کو، عوام کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈمنسٹریشن کو، سب کو اکٹھا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اچھے ڈیویڈنڈز نہیں لے سکتے. دی سکسیس از ناٹ ٹو چینج اونلی دی انسٹیٹیوشنل اسکیلٹن اینڈ لاز. آپ نے لاز چینج کر دیے، آپ نے ایک آرگنائزیشن کا اسٹرکچر چینج کر دیا اور آپ نے کہا لیں جی حالات ٹھیک ہو گئے. کبھی بھی نہیں ہوتا. بٹ ٹو سپورٹ ڈائنامک انرجیٹک اکنامک چینج اینڈ سسٹین ڈیموکریٹک اسٹیبلائزیشن، دور تک آپ کو ڈیموکریسی لے کر آنی ہے، پھر اس کی اسٹیبلائزیشن کے لیے کام کرنا ہے، پھر اس کی سسٹیننس کے لیے کام کرنا ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، اکنامک گروتھ کے لیے کام کرنا ہے. اور ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ویژن کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسٹریٹجی کی ضرورت بھی پڑے گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو امپلیمنٹیشن بھی چاہیے کہ آپ اچھی طرح اس کو امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ اس کو ہارویسٹ کر سکیں. ہاؤ کین دیٹ بی؟ دی کوشچن از ناٹ واٹ بٹ پرائمریلی ہاؤ. واٹ کی بجائے ہاؤ. امپلیمنٹیشن میں ہاؤ امپورٹنٹ ہے. واٹ جب ہم انویسیج کرتے ہیں، جب ہم فیوچر کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو واٹ از امپورٹنٹ، بٹ ناؤ ہاؤ is more important. Not destruction, but preparation for resources, emergency plans, and ignore political change. Problem کیا ہوتی ہے؟ ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب پولیٹیکل چینج آتی ہے تو بہت سارے پلانز جو چل رہے ہوتے ہیں، بہت سارے پروجیکٹس جو چل رہے ہوتے ہیں، بہت ساری پالیسیز جو آلریڈی امپلیمنٹ ہو چکی ہوتی ہیں ان کو واپس لے لیا جاتا ہے، ان کو withdraw کر لیا جاتا ہے. And once we withdraw those policies, what happens? Chaos. This is what I was discussing with you, the area of influence and area of concern. جتنا یہ مرج کرتے چلے جائیں گے آپ کا ایریا آف انفلوئنس بڑھتا چلا جائے گا، اینڈ الٹیمیٹلی آپ کامن گراؤنڈس پہ آ جائیں گے. آپ کی
انٹر کنیکٹیوٹی بڑھ جائے گی, آپ کی نیٹورکنگ بڑھ جائے گی, آپ کی کولیبریشن بڑھ جائے گی, اور جب کولیبریٹو ایفرٹ بڑھے گی تو الٹیمیٹلی آپ کے ڈیویڈنڈس بڑھ جائیں گے, آپ کے جو لانگ ٹرم آبجیکٹوز ہیں وہ اچیو ہونا شروع ہو جائیں گے. امپلیمنٹیشن. ڈیفیکلٹیز ڈو ناٹ لائی ان دی فارمولیشن آف ایکٹ بٹ ان در امپلیمنٹیشن. آپ نے ایکٹ بنا دیا, بن گیا, اب اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ That is the trickiest part. In other words, this means that measures apparently acceptable and justifiable will not yield any effect if not coordinated and concerted in a time frame in line with general strategic objectives. یہ تو بہت سیدھا سادہ سا اصول ہے کہ جب تک آپ کی ایفرٹس کوآرڈینیٹڈ نہیں ہوں گی اس وقت تک وہ ٹائم فریم جس میں آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں آپ اپنا آبجیکٹو اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے. While errors may over time yield good results, the best ideas may in the long run be spoiled. اور یہ ہوتا ہے, آپ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی کے ساتھ چلتے ہیں بٹ somehow in the course of the time چیزیں تھوڑا سا مختلف روپ لینا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی آپ نے امپلیمنٹ کی, آپ اس پہ کام کر رہے تھے, اچانک ٹیکنالوجی چینج ہو گئی. جب ٹیکنالوجی چینج ہوئی یو ور ان دی مڈل آف نو ویئر, آپ کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کریں. سو الٹیمیٹلی یو ور ڈومڈ. اور بعد کا تیسرا ہوتا ہے آپ ایک بہت ہی چھوٹا سا آئیڈیا لے کے چلتے ہیں اور وہ آئیڈیا بڑھتے 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 اتنا بڑا تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کے ڈیویڈنڈس بے تحاشا آپ کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. A merit principle regarding recruitment, status, promotion, remunerations should be strictly respected, and depoliticization of positions and function as well as ongoing lifelong training enhanced. پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکروٹمنٹ میں اگر آپ اچھے لوگ لے کر آئیں گے, اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں گے, ان کو اچھے ریومنریشنز دیں گے, ان کی پیز اور پرکس ان کے اچھے رکھیں گے, اور آپ ان کو رسپیکٹ کریں گے, اور الٹیمیٹلی آپ کو رسپیکٹ ملے گی. اور نہ صرف رسپیکٹ ملے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروجیکٹ آپ نے امپلیمنٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کو لیا ہے وہ پروجیکٹ بھی آپ کا ضرور پایہ تکمیل تک پہنچے گا. ڈی پولیٹیسائزیشن. جتنے بھی محکمے ہیں, جو پوزیشنز ہیں, جو فنکشنز ہیں, ان کو پولیٹیسائزڈ نہیں ہونا چاہیے. وہ پولیٹیسائزڈ ہوں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا ان کے تھرو امپلیمنٹیشن کرنا اور ٹریننگ. وہ تو لائف لانگ فینومینا ہے. جب تک کوئی بھی شخص ایک آرگنائزیشن کا حصہ ہے اس کو آرگنائزیشن سے ٹریننگ ملتی رہنی چاہیے. جب وہ کمیونٹی کا حصہ ہے تو اس کو کمیونٹی سے ٹریننگ ملتی رہنی چاہیے. اور اگر وہ اسٹینڈ الون خود کر رہا ہے تو اس کو خود کچھ نہ کچھ ٹریننگ لیتے رہنا چاہیے. ایویلویٹنگ اسٹریٹجک اپرچونٹیز. ول اٹ شو, کین اٹ گرو اینڈ ڈز اٹ فلو. یہ تینوں چیزیں ذہن میں رکھیے گا. کسی وقت آپ سے پوچھوں گا کہ ول اٹ شو, واٹ ایور ہیپنس اٹ شوز. پودا پہلے بہت چھوٹا ہوتا ہے, یا پانی کی اگر ہم ایگزامپل لے لیں, پانی پہلے جب آتا ہے تو بہت تھوڑا سا لگتا ہے, جوں جوں وہ بڑھتا جاتا ہے پانی کا والیوم زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جس کنٹینر میں وہ ہوتا ہے جب اس سے باہر نکلنا شروع ہوتا ہے تو وہ فلو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح رکھنا چاہیے کہ وہ فلو کرنے لگیں, وہ سب طرف فلو کرنے لگیں, تاکہ اس کے جو ڈیویڈنڈس ہیں, اس کے جو اچھے پہلو ہیں, ان سے سارے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. شو دی پیشن. لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہمارے اندر پیشن ہونا چاہیے. اگر ہمارے اندر پیشن نہیں ہوگا تو ہمارے لیے اس طرح کے کام کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے. ہمیں لوگوں سے, جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, ان سے لیڈ لینی ہے. بہت سارے کام جو نیگیٹو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں ان سے لرن کرنا چاہیے کہ نیگیٹیوٹی میں نہیں جانا. جتنا پازیٹو ہم کام کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی بہتر ریزلٹس, اتنے ہی بہتر آؤٹ کمز ہمیں ملتے چلے جائیں گے پبلک ایڈمنسٹریشن کے پرویو میں. آج آتے ہیں جی کوٹ آف دی ڈے کی طرف, اور اس سے پھر آپ کو وہی کہانی جو پہلے دن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ پھر یاد آ جائے گی.
Don't judge the day by the harvest you reap. Don't judge the day by the harvest you reap, but the seeds you plant. अपने दिन को इस तरह मत सोचिए या उसके बारे में ये मत सोचना शुरू कर दीजिए कि आज मैंने क्या कमाया और आज मैंने कितना कमाया, आज मैंने फसल को कितना काट के मैं घर ले आया, बल्कि उसके बारे में ये सोचिए आज मैंने लोगों के लिए क्या किया, आज मैंने कहां कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिससे लोगों को फायदा होगा, जिससे मेरे इर्द गिर्द की कम्युनिटी को फायदा होगा, जिससे लोग खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। किसी बीमार की मदद की या नहीं की, किसी गरीब की मदद की है या नहीं की, क्या लोगों के साथ बैठ के उनकी कोई हेल्प की है या नहीं की। और अगर हम इन चीजों को ज़हन में रखेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा रहेगा। ये जो रॉबर्ट स्टीवनसन है, ये एक स्कॉटिश सोशल साइंटिस्ट था, शायर भी था, और ये बेचारा सिर्फ 40-45 साल की उम्र में वफात पा गया था। लेकिन इसकी कोट्स बहुत अच्छी हैं। कभी आपको मौका मिले आप नेट पे जाएं और रॉबर्ट स्टीवनसन को आप वहां पर तलाश करें तो आपको इसकी बहुत सारी कोट, लव के बारे में, सर्विस के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत सारी कोट्स आपको मिलेंगी। तो जनाब, आज का हमारा ये लेक्चर जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड था वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। आज के बाद जो अगले लेक्चर्स हम शुरू करेंगे वो हम थेरीज के बारे में रखेंगे कि जो थेरीज हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उन्होंने क्या क्या डिफरेंस डाला, और वो जो थेरीज जूं जूं चलती चली गई। आपको याद होगा कि हम थेरीज पे जब भी बात करते हैं हमारा ख्याल ये होता है यार क्या है थेरीज पे क्या, लेकिन मैं आपको बताऊं जब तक हमें थेरीज का पता नहीं होता हम उसके बहुत सारे जो फाइनर पॉइंट्स हैं हमें उनका भी पता नहीं चलता। तो इसलिए हम थेरीज को डिस्कस करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। खुदा हाफिज।